السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سیرت پر مبنی دوسری ویڈیو ہے۔ اب سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ابتدا سے بیان کروں گا۔ آج میں اپنے پیارے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین شمس العارفین خاتم النبیین اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے کچھ واقعات بیان کروں گا۔ آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ بتاؤں گا اور ان سے متعلق کچھ کارنامے آج آپ لوگوں کے گوشے گزار کروں گا۔ اگرچہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں کئی کتابوں سے پڑھ کر ایسے واقعات کو چن لیتا ہوں جو میرے خیال سے ہم تمام لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہوتے ہیں، اور اسی طرح میں ہر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو کے آخر پر ایک حدیث یا ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے ہم کوئی سبق حاصل کر سکیں، اور آپ بھی اور میں بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں آج کے عنوان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جو عرصہ ہے وہ تقریباً 569 سالوں کا ہے۔ میرے آقا کی نبوت سے پہلے شریعت عیسوی کا راج تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بعد 3 پیغمبر اور آئے، جن میں تیسرے پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ ان تمام پیغمبروں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن وقت کا دھارا تیزی سے بدلتا رہا۔ عیسائیت کا بھی وہی حال کیا گیا جو کہ یہودیت کا کیا گیا تھا۔ اپنے مطلب اور پسند کے مطابق اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ادیان میں رد بدل کیا گیا۔ ادھر سے بت پرستی اور آتش پرستی بھی عروج پر تھی، اور ادھر سے عیسائیت اور یہودیت کی بھی نئی شکلیں وجود میں آ چکی تھیں۔ انسانیت شرما رہی تھی، ظلم کا راج تھا، تاریخی تھی۔ دولت، جان، عزت اور جسم کی ہوس نے انسانوں کو انسانیت کے معیار سے گرا دیا تھا۔ ایسے میں تمام اللہ کی مخلوق، زمین، سورج، چاند، ستارے، اس کے علاوہ وہ انسان جو اس چاہتے تھے کہ وہ نبی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آ جائیں اور انسانیت پہ لگے یہ داغ دھل جائیں اور دنیا میں کچھ امن ہو سکے۔ بہل اب اس دوران کیا کیا ہوتا رہا، کون کون سی حکومتیں رہیں، وہ تمام انشاءاللہ تاریخی سیگمنٹ میں وقتاً فوقتاً میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا، اور اس پر ہم بات بھی کرتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی اور ان کے کچھ اہم واقعات کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنعانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن الیاس بن مظہر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عود۔ یہ جو میں نے نسب بتایا ہے بن عدنان بن عود تک، یہ کنفرم ہے، جو کہ تمام کتابوں میں اور جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نسب بتاتے ہوئے بن عدنان بن عود تک بتاتے تھے، اور فرماتے تھے جو کوئی اس کے بعد بتاتا ہے یا نسب کو ملاتا ہے وہ تمام جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اس میں سے اکثر نسلوں کا نہیں پتہ۔ اس طرح بعض کتابوں میں ویسے تو آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک ملایا گیا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، ان میں کہا جاتا ہے جو خزیمہ بن مدرکہ تھا وہ سب سے پہلا شخص تھا جو کہ مکہ میں بت لایا، اور اسی طرح اگر بات کی جائے کہ ان کو قریش کب کہا گیا، تو اس طرح کی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے جو کہ نظر
بن کنانہ تھا اس کے بعد سے تمام لوگوں کو، جو تمام اس کی نسل کے لوگوں کو قریش کہا گیا، مطلب نظر سے قریش کہا گیا۔ اور ایک دوسری روایت یہ ملتی ہے کسی بن کلاب، جس نے تمام قریشیوں کو اکٹھا کیا اور مکہ کی تولیت اپنے ذمے لی، اس کو سب سے پہلے قریش کہا گیا تھا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کسی بن کلاب کے بارے میں، جس کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ کیا کارنامہ تھا؟ اس نے کعبہ کی تولیت بنو خزاعہ سے لے کر قریش میں دی۔ جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد کعبہ کی تولیت بنو جرہم کے پاس تھی، لیکن کچھ عرصے بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر نے مل کر بنو جرہم کو مکہ سے نکال دیا، اور اس کے نکالنے کے بعد اور خود وہ کعبہ کی تولیت کرنے لگے۔ لیکن کسی بن کلاب نے جب اپنی قوم کو اکٹھا کر کے، تمام بنو کنانہ کو اکٹھا کر کے، اسی طرح بنو خزاعہ اور بنو بکر سے لڑ کر کعبہ کی تولیت حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ حاجیوں کے لیے کھانا پینا، رہائش وغیرہ کی کئی خدمات متعارف کرائیں اور دارالندوہ بھی بنایا۔ اس طرح کسی بن کلاب پورے مکہ کا ایک نمایاں سردار بن گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی زیادہ ذمہ داریاں اس کے بڑے بیٹے عبدالدار کو دی گئی، عبدالدار کو، اور کچھ ذمہ داریاں اس کے بیٹے عبد مناف کو دی گئیں۔ اب جب ہاشم بن عبد مناف کا زمانہ آیا تو اس نے باقاعدہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر عبدالدار کے بیٹوں سے سقایا اور رفادہ کا عہدہ بھی لے لیا۔ مطلب اس کے بعد بنو ہاشم باقاعدہ حاجیوں کے پانی پلانے اور کھانا پلانے کا انتظام کرتے رہے۔ ہاشم کا اصل نام عمر تھا، اور اس کو ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ سخی بہت تھا۔ ایک بار جب مکہ میں بہت شدید قحط آیا تو اس نے باقاعدہ مکہ والوں کو کئی دن تک خوب سرید کھلایا، جس کے بعد اس کا نام ہاشم پڑ گیا، اور ہاشم ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس لیے اس کو مال دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہاشم کے بعد مکہ کا سردار جناب عبد المطلب بنے۔ عبد المطلب بن ہاشم کا اصل نام شیبہ تھا۔ آپ کو شیبہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائشی آپ کے سر کے کچھ بال سفید تھے، اور آپ کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب بیسیکلی ہاشم کے بڑے بھائی یعنی کہ عبد المطلب کے تایا کا نام تھا۔ جب ہاشم کی وفات ہوئی تو عبد المطلب صاحب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ مطلب وہاں سے جا کر آپ کو لے کر آیا، اور جیسے ہی وہ آپ کو لے کر مکہ میں داخل ہوا تو قریش نے عبد المطلب صاحب کو، جن کا نام شیبہ تھا، ان کو عبد المطلب کے نام سے پکارنے لگے، اور پھر یہی نام مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے ساتھ کئی واقعات ہیں۔ پہلا جو سب سے بڑا واقعہ، جو سب سے بڑا کارنامہ ہے ان کا، وہ یہ تھا، چاہے زمزم کا کنواں جو بنو جرہم کے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی مٹی ہو گیا تھا، مطلب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی نشانی کہاں پر ہے، وہ کہاں پر ہے، کنواں مطلب بند ہو گیا تھا۔ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، آپ کو خواب میں باقاعدہ بتایا گیا کہ یہاں پر ہے، اس کو کھودو۔ تو آپ نے وہ کنواں کھودا، اور آب زمزم کا پانی نے پھر مکہ کے لوگوں کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے وہ تھا واقعہ اصحاب الفیل، جس کا باقاعدہ قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ حملہ یمن سے ابراہ نے کیا تھا، تو اس لیے میں تھوڑا یمن کے بارے میں بتا دوں۔ یمن کے لوگ پہلے بت پرست تھے، ان میں جو مذہب باقاعدہ انٹروڈیوس ہوا وہ سب سے پہلا یہودیت تھا۔ وہ کیسے آیا؟ ایک آدمی تھا تبا، وہاں کا حکمران تھا، اس نے ڈیسائیڈ کیا میں مکہ پر حملہ کرتا ہوں۔ مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے وہ مدینہ سے ہوتے ہوئے جا رہا تھا، پہلے اس نے مدینہ پہ حملہ کیا۔ تو مدینہ کے دو عالم جن کا تعلق بنو قریظہ تھا، جو یہودی تھے، وہ تبا کے پاس آئے اور اسے کہا ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ مدینہ کو میں کھنڈر بنا دوں، لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی مدد ہمارے ہاں نازل ہوگی۔ تو اس نے پوچھا تبا نے ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا ایسا، تو عالموں نے کہا اس لیے کیونکہ یہ مدینہ نبی آخر الزمان کا دار الہجرت ہے، اس کا تعلق قریش سے ہوگا اور وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو یہ سننا تھا، تبا نے مدینہ سے بھی حملہ اٹھا لیا اور مکہ پر بھی حملہ نہیں کیا،
اور واپس یمن چلا گیا اور ان 2 علماء کو بھی وہ ساتھ لے گیا، اور اس طرح یمن میں یہودیت کو فروغ ملا اور وہاں بت پرستی ختم ہوئی۔ یہ ایک باقاعدہ بشارت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی، اور اس طرح کی کئی واقعات ملتی ہیں، کئی بشارتیں ملتی ہیں جو باقاعدہ وہی یہودی اور عیسائی ہی بتایا کرتے تھے، جو کہ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ بہرحال کافی وقت کے بعد یمن میں ایک حاکم ہوا جس کا نام تھا ذو نواس۔ اس نے کئی نجرانیوں کو، کئی عیسائیوں کو قتل کیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اور ان عیسائیوں کی مدد کے لیے شاہ نجاشی نے حبشہ سے ابراہہ اور اریات کو بھیجا۔ حبشی کامیاب ہوئے اور اریات کو ابراہہ نے مار دیا، جس کے بعد ابراہہ یمن کا گورنر مقرر ہوا۔ کچھ عرصے بعد جب ابراہہ کو پتہ لگا کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ میں بیت اللہ ہے، وہاں پر کعبہ ہے، اس کی حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے کہا میں جہاں یمن میں بھی ایک ایسا گرجا تیار کروں گا کہ لوگ بجائے وہاں جانے کے یہاں پر آئیں گے۔ اس نے صنع جو یمن کا دارالحکومت ہے وہاں پر ایک گرجا تعمیر کیا۔ اس کے لیے بڑے دور دور سے کاریگر بلائے، سونا چاندی جواہرات سے لدا ہوا وہ گرجا تیار کیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ یہاں اس کی حج کریں۔ ایک عربی نفیل جس نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر گرجا میں جا کر پاخانہ کر دیا۔ جب اس بات کو پتہ لگا ابراہ کو تو اس نے کہا کہ ان عربیوں نے میرے اس گرجا کی بے حرمتی کی ہے تو میں ان کا کعبہ جا کے توڑوں گا۔ اس نے اس بات کی قسم کھا لی اور لشکر لے کر چل پڑا۔ اس کے لشکر میں کئی ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ یہاں پر چل پڑا تو اس نے وہاں جا کر باقاعدہ ارد گرد مکہ کے ارد گرد جا کر لوٹ مار کی، جس کی وجہ سے کئی عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے۔ عبد المطلب صاحب ابراہہ کو ملے کہ جا کر وہاں پر اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر سکیں۔ جب ابراہہ کو ملے جناب عبد المطلب تو اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو ابراہہ بڑا حیرانی سے کہتا ہے کہ تم صرف اونٹوں کا مطالبہ کرنے آئے ہو، میں تو یہاں تم لوگوں کا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں وہی واپس لینے آیا ہوں، کعبے کا مالک خدا ہے، وہ اس کی حفاظت بہتر کرے گا۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا میں صرف کعبہ توڑنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم لوگ راستے میں آئے تو میں قتل عام کروں گا، ورنہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یہ سن کر قریش جو پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پہاڑوں پہ چلے گئے۔ جناب عبد المطلب بھی کعبے کا پردہ پکڑ کے رو کر اللہ سے دعا کر کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ اگلے دن جیسے ہی حبشیوں نے حملہ کیا، ابراہہ کی فوج نے حملہ کیا، اونٹ ان کے ہاتھی آگے بڑھے تو ان کے ایک ہاتھی جس کا جو سردار تھا، جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، اس نے کعبہ کی طرف چلنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران آسمان سے ابابیلیں آئیں، ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، پتھر تھے، ایک ان کی چونچ میں اور 2 ان کے پنجے پر۔ وہ جس پتھر گراتے تھے، جس پر وہ پتھر جب کنکری پڑتی تھی وہ وہیں تباہ ہو جاتا تھا۔ ایک کنکری ابراہہ کو بھی لگی اور اس کا ایسا عبرتناک انجام ہوا، واپس یمن پہنچتے اس کے جسم کا ایک اعضاء الگ ہوتا گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کعبہ کی بہت بہتر طریقے سے حفاظت فرمائی، جس کا باقاعدہ قرآن پاک کی سورۃ فیل میں ذکر بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کے حالات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی۔ اب جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میں ایک حدیث یا پھر ایک واقعہ بیان کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج کی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 4259 ہے۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھانی ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ اور قریش جو اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ، یعنی کہ
ہم انشاءاللہ آج سے آپ اور میں کوشش کریں گے کہ ہم سوائے خدا کے اور کسی کی قسم نہ کھائیں. جیسے ہم عام روٹین میں اپنے ماں باپ کی کسی کی قسم کھاتے ہیں، یہ اسلام میں منع ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں بیان کیا ہے یہ قسم سوائے خدا کی کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے. تو آج سے آپ اور میں انشاءاللہ اس حدیث پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور خدا کے سوا اول تو قسم نہیں کھائیں گے، اگر کھائیں گے تو خدا کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج حدیث بیان گئی اس پر عمل کرنے کی ہمت دے اور ہم سب کو ہدایت دے. اللہ حافظ.